اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا۔ آپ بس غور و فکر کریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ انہیں آپ سے دور کر دے گا۔ کبھی بھی کسی تعلق کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ آپ جتنا اس تعلق کے پیچھے بھاگو گے، اس تعلق کے قائم رہنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے تعلقات میں گنجائش پیدا کریں۔ جیسے درخت کی جڑ کو تنا بننے کے لیے اپنی شاخیں پھیلانے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں اسپیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسپیس رشتوں میں، تعلقات میں جادو کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص دور ہو گیا ہے تو سنیں، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی۔ پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں آزمائش من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ کی رضا میں انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ بہترین سفر اور بہترین ہجرت اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی میں ہی ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں بلکہ اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں مگر جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ تو اپنے حالات پر نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ جو چیز پر ہمارا دل اٹک جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز سے آزماتا ہے۔ پھر ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، اور پھر جب ہم اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں
تو اللہ ہمیں ایسی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا ہمیں گمان نہیں ہوتا۔ تو سنو، اگر روزمرہ زندگی میں جب کوئی بڑی مشکل آئے تو خود کو یہ یاد دلانا چاہیے، اگر اللہ چاہے گا تو آسانی آ جائے گی، اور اگر فی الحال یہ حال باقی رہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بھلائی چھپی ہے۔ یہی صبر اور توکل انسان کو پرسکون اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان خوف اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ دل مطمئن رہتا ہے کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہے گا وہی بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی کہانی ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے لیے کی جانے والی ہمارے اپنوں کی دعائیں، کچھ بھی ہماری زندگی کو آگے نہیں لے جا رہی ہوتی۔ ایسے میں بے فکر رہیں، مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے، اور ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہے انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔ دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاریں لائے گا، انشاءاللہ۔